کو بتائیں وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا غیر قانونی تعمیرات میں اسپات کرنے کا جاری حکم واپس لے لیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے یہی حکم نامے نیسلا ٹاور کی مسماری کا باعث بنے تھے۔ اس پر بات کریں گے نمائندہ GNN سبین شہباز سے۔ سبین بتائیے۔ دیکھیے جیسے سامر فاروق نے جو ہے یہ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا ہے اور اس میں وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا جو غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کا جاری حکم ہے اس کو واپس لیا ہے۔ ساتھ ساتھ آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو عدالتی اختیارات سے تجاوز بھی قرار دیا۔ اس فیصلے میں لکھا گیا کہ بلڈنگ قوانین صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں نہ کہ عدالتوں کے، اور آئین قانون SBC اور صوبائی حکومت کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا پابند ہے، اور صرف حکومت اور SBC سران جو ہے وہ قانون پر عمل درآمد کے پابند ہے۔ سپریم کورٹ نے جو وہ کراچی میں غیر قانونی شادی ہال، شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹ مسمار کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا تھا۔ اس فیصلے میں سامر فاروق کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اسے مکمل قانونی عمل سے گزارا جائے، یعنی عدالت کسی غیر قانونی تعمیر کا جائز جو ہے وہ قرار نہیں دے رہی، اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو کارروائی ہے اس کے لیے قوانین اور عمل درآمد کا طریقہ کار پہلے سے موجود، اور سپریم کورٹ کے مقدمے میں جاری تمام احکامات واپس لیتے ہوئے کیس جو ہے اس کو نمٹایا جاتا ہے۔ 10 صفحات پر مشتمل ایام فیصلہ ہے جو کہ سامر فاروق کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا جو سپریم کورٹ نے سبین حکم جاری کیا تھا کہ غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے کا، اس پر کیا ریمارکس دیے گئے تھے ابھی وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے؟ تنصیر دیکھیے یہ مارچ میں ایک سماعت ہوئی تھی جس میں جسٹس حسن رضوی بھی بینچ کا حصہ تھے، اور جو ہے یہ نیسلا ٹاور مسمار کرنے کے حوالے سے جو ہے جس حسن رضوی چونکہ اسی ہائی کورٹ سے آئے تھے تو ان کی جانب سے نیسلا ٹاور مسمار کرنے پر جو ہے ریمارکس بھی جو ہے وہ دیے گئے تھے، اور اس فیصلے میں نیسلا ٹاور بھی جو ہے وہ نیسلا ٹاور کی جو مسماری ہے اس کو بھی غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ یہ لکھا گیا، یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو کسی بھی جو عمارت ہے اس کو مسمار کرنا جو ہے وہ عدالتی دائرہ اختیار میں جو ہے وہ نہیں آتا۔ سپریم کورٹ کا جو مسمار کرنے کا فیصلہ ہے، یہ سپریم کورٹ کے سابق جج جن کا یہ فیصلہ تھا اس کو بھی جو ہے وہ غیرانی قرار دیا گیا۔ جی اچھا سبین یہ بھی کہے گا کہ اس کے حق میں کیا دلائل دیے گئے تھے کہ جب یہ فیصلہ جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے غیر قانونی جو تعمیرات ہیں ان کو مسمار کرنے کا، تو اس فیصلے کے پیچھے جو دلائل تھے وہ کس نے دیے تھے؟ کون فریق تھا اس میں؟ تنصیر دیکھیے جسٹس گلزار احمد نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا ان کی جانب سے نیسلا ٹاور جو ہے مسمار کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ سے چلتا چلتا جو ہے 27 سال ترمیم کے بعد وفاقی آئینی عدالت میں گیا، اور جب یہ کیس وفاقی آئینی عدالت میں گیا تو عباد حسن بخشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر مشکور ہے آپ کے وقت کے لیے۔ یہ جو فیصلہ وفاقی آئینی عدالت نے واپس لیا ہے اور شہریوں کے بنیادی حقوق کو بنیاد بنایا گیا ہے اس میں کہ ہر کسی شہری کو پاکستان کے حق حاصل ہے کہ اس کو پراپر لیگل پروسیجر سے گزرنے کے بعد ہی اپنی صفائی پیش کرنے کے بعد کوئی فیصلہ سنایا جائے، تو ابھی یہ جو آرڈر سامنے آیا سر اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم اس آرڈر کا بہت دل سے ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس آرڈر میں کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی کیس کو ڈیو پروسیس آف لا سے گزرتے ہوئے، ویریس سٹیجز سے گزرتے ہوئے اپنے آخری اس پہ مقام پہ یعنی سپریم کورٹ پہ پہنچنا چاہیے۔ یہ جو فیصلے ان کیسوں میں ہوئے وہ اس طرح ہوتے تھے کہ جیسے کوئی بادشاہ کی عدالت چل رہی ہے، کہ جو فریادی وہاں آیا اور وہاں پر اس کو سن کے جو بادشاہ سلامت کا مرضی ہو گئی وہ فیصلہ دے دیا گیا۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ شاید اچھے انٹینشن کے ساتھ بھی ہو، پر عدالت کو اسی حد تک رہنا چاہیے جو اسپیسیفک کیس ہے۔ جنرلائز فیصلے عدالت کا کام نہیں ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بلڈنگ جو بنے وہ قانون کے حساب سے بنوائے، اور اگر اس بلڈنگ کسی اسپیسیفک بلڈنگ کی کمپلین ہے تو اس کے خلاف عمل درآمد کیا جائے یا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے۔ اس سے آنے والے وقتوں میں بھی جو ایک بالکل عدالتی ایسے معاملات چل رہے تھے کہ مطلب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی سمجھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا، انڈر سیکشن وہ آرٹیکل 184(3) جو مرضی کیس اٹھا لیا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اپنی طرف سے اور تمام پاکستان کی طرف سے بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ 7 سال گزر گئے اس فیصلہ آنے میں،
اور 7 سال زندگی کے 7 منٹ بھی کسی کے واپس نہیں آ سکتے ہیں. اور اسی کیس میں جو افیکٹیز ہیں نسلا ٹاور والے وہ آج بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کو بھی ڈیو پروسیس آف لا نہیں ملا تھا. ان کی بلڈنگ ڈیمولش کر دی گئی اور یہ 184(3) میں ڈائریکٹ یہ کیس پک کر کے جسٹس گلزار صاحب نے فیصلہ دے دیا جو کہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کنٹروورشل فیصلہ تھا. آج اس سپریم کورٹ کے حکم نے یہ ہماری پوزیشن کو آباد کی پوزیشن کو بالکل کلیئر اور ثابت کر دیا کہ اس قسم کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اچھا بخشی صاحب، آپ چیئرمین عباد بھی ہیں اور آپ نے یہ ساری صورتحال کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ جاری کیا گیا اس کے بعد جو دیگر لیگل ساری آپ کی لائبلٹیز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی بلڈنگ کسی جگہ پر تعمیر کی جا رہی ہے تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، سیفٹی میجرز کیا ہیں، اس ساری صورتحال پر بھی اب فردر اس کو انہینس کیا جائے گا؟ یہ فیصلہ یہ ہے تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا تاکہ آپ کے تھرو آپ کے سننے والے دیکھنے والے بھی سمجھیں. جی دیکھیے فیصلہ یہ ہے کہ اگر قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہے، میرے خلاف کمپلین ہے تو پہلے ایک لوور کورٹ پہ چلے گی، وہاں سے فیصلہ آئے گا، پھر اس کے اوپر ہائی کورٹ میں چلے گی، وہاں سے فیصلہ آئے گا. جو ایگریو پارٹی ہوگی یا جس پارٹی کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے تاکہ ہر تھریش ہولڈ سے گزرے وہ اور کہیں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو جائے. اس کیس میں ہو یہ رہا تھا کہ اس پروسیس سے وہ کمپلینز نہیں گزر رہی تھی، عدالتی پروسیس سے نہیں گزر رہی تھی اور ڈائریکٹ فیصلے دیے جا رہے تھے سپریم کورٹ سے. اب سپریم کورٹ میں ایویڈنس لینے کا مواقع نہیں ہوتے، وہ لوور کورٹس میں ہوتے ہیں. سپریم کورٹ تو صرف وہ جو نیچے سے فیصلہ آتا ہے اس پہ جرا کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ لیگل ہے یا لیگل نہیں ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے فیصلے ہو رہے تھے جس سے لوگوں کو بہت بڑے نقصان ہو رہے تھے، جیسے نسلا ٹاور ہے، جیسے رائل پارک ہے، اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ جائیں. آج کے بعد میرے خیال میں جس کی بھی جو غلطی ہوگی تمام لٹیگنٹس کو ڈیو پروسیس آف لا کا جو کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ ملے گا اور انشاءاللہ تعالی غلط کرنے والے کو اس کی سزا بھی ملے گی. جی اچھا بخش صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ آپ نے بالکل اس کو واضح کر دیا اور یقیناً ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ اور مفید معلومات ہیں، اس سے ان کو اپنے حقوق کا بھی سمجھ آئے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب فردر اگر سپریم کورٹ کی جانب سے ایسے ایک دم سے امپلسو قسم کا جو فیصلہ جاری کر دیا جاتا ہے اور اس کو امپلسو انہوں نے بھی یقینی طور پر جو شہری ہیں ان کے حقوق کے لیے جو بہتر سمجھا اس ڈومین میں رہتے ہوئے فیصلہ جاری کیا، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اداروں کو اپنی اپنی جو بھی ان کی ڈومین ہے اس میں فنکشن کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک ہنٹ بھی مل گیا ہوا؟ دیکھیں اس آرڈر میں کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کیا ہے. جی اگرچہ ان کا انٹینشن صحیح تھا جی، بٹ دیکھیں جنرلائزڈ آرڈر یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. جی یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. یہ لوور کورٹ سے اسپیسیفک آرڈرز آتے ہیں، وہ چیلنج ہوتے ہیں، اس پہ آرگیومنٹ ہوتے ہیں، اس پہ ایویڈنس پیش ہوتے ہیں اور اس پہ جا کے سپریم کورٹ آخری اتھارٹی ہے. اگر سپریم کورٹ کسی کو سزائے موت دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد صرف صدر صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ سزائے موت ختم کر سکے. یعنی دیٹ از دی لاسٹ رائٹ، کانسٹیٹیوشن لیگل رائٹ یو ہیو. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ یہ ہماری اس کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم سب کی آپ نے بالکل واضح کر دیا یقین طور پر یہ سپریم کورٹ نے اپنی تھوڑی ڈومین سے باہر جا کے فیصلہ دیا، یہ اس میں مینشنڈ ہے اس وقت وفاقی عدالت کے فیصلے میں. حافظ احسان صاحب نے بھی میں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے. حافظ صاحب، وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا اور وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا غیر قانونی تعمیرات میں اسپار کرنے کا حکم جو ہے وہ واپس لے لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ حکم جو ہے اس سے لیگل کلیئرٹی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی اور صورتحال واضح ہو جائے گی؟ مان رحیم، آپ کا شکریہ. 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد اب جتنے بھی میٹرز ایسے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کی وجہ سے انیشیٹ کیے گئے تھے یا سو موٹو پروسیڈنگز کی گئی تھی جو آرٹیکل 184(3) ہے، اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہے. اور جتنے بھی ایسے میٹرز تھے یا وہ فرسٹ سٹیج کے اوپر تھے یا ریویو سٹیجز کے اوپر تھے، وہ سارے کے سارے امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں.
اب یہ ہے کہ اسی کے اندر یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے آج ایک فیصلہ کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت کا کام جو ہے وہ کسی چیز کو گرانا یا عدالت کا کام کسی چیز کو ڈیمولش کرنا نہیں ہے, بلکہ عدالت کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے جو لسٹ ہے جس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے مطابق ان چیزوں کو فیصلہ کرے. بٹ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے چاہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے اندر یا اس کے بعد سو موٹو کے اندر ایسے ایکشنز کیے جو ان کی ڈومین میں نہیں آتے تھے, اور بیونڈ دا ڈومین جا کے سپریم کورٹ نے ایسے آرڈرز کیے جو لیگلی سسٹینیبل نہیں تھے. انہی کے اندر یہ آپ کا ملیر کا یا نسلا ٹاورز کے ایسے فیصلے تھے. تو اس کے اوپر دوبارہ جو ریویوز فائل ہوئے ہیں یا اس کے بعد جو پینڈنگ پروسیڈنگ چل رہی تھی اس کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کا ٹرینڈ جو آ رہا ہے اس چیز کے اندر کہ نمبر 1 یہ ہے کہ پالیسی میٹرز کے اندر عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے انٹروین کرے. نمبر 2 یہ ہے کہ عدالت کا کام یہ ہے کہ جو اس کے مطابق لا کے مطابق کوئی چیز آئی ہے اس کے مطابق ان چیزوں کا فیصلہ کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ڈومین ان پروونشل ڈپارٹمنٹس کا یا پروونشل گورنمنٹس کا یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, نہ کہ عدالت جو ہے کہ ہر کام کے اندر انٹروین کرے. اور اس کے لیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو جوڈیشل ریسٹرینٹ کی ایک پالیسی ہے کہ جو آپ کے پبلک انٹرسٹ کے میٹرز ہوتے ہیں یا اس کے بعد آپ کی پالیسی میٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر جہاں پہ عدالت کا کام پروٹیکشن آف رائٹس ہوتا ہے وہاں پہ ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ کا بھی کام ہوتا ہے. اور وہ ہماری سپریم کورٹ جو تھی پچھلے 15-20 سال سے جو تھی اس نے جوڈیشل اوور ریچ بھی کیا, ایکسیس آف اتھارٹیز بھی کی, اور ایسے آرڈرز پاس کیے جو لیگلی سسٹینیبل نہیں تھے. اور اس کے اندر جو عدالت کے اندر لوگ سول سرونٹس آتے تھے یا اس کے بعد ان ڈپارٹمنٹس کو ریپرزینٹ کرتے تھے ان کے ساتھ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اندر ایک ہاسٹائل سا ایٹیچیوڈ یا رویہ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ریکٹیفیکیشن کی طرف جا رہی ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ان چیزوں کا فیصلہ کرے جو ان کے سامنے ہے, نہ کہ وہ چیزیں کہ جن چیزوں کے اندر جا کے جو ہے جو کام سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہے یا جو کام جو ہے اور پروونشل ڈپارٹمنٹس ان کا ہے ان کی انٹروینشن کرنے کی بجائے جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اپنا کام کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک مناسب فیصلہ ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا میٹر پینڈنگ چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آیا ہوا ہے پینڈنگ ہے یا ریویو کی سچویشن کے اندر ہے تو وہ اپنی جورسڈکشن آرٹیکل 175 کے نیچے جا کے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور بالکل ایک مناسب فیصلہ, اور عدالت کو کرنا بھی یہی چاہیے کہ جو چیزیں جو ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر جہاں کے اوپر انجسٹس ہے یا کلیئرلی رولز کی وائلیشنز ہے اس کے اوپر عدالت کو انٹروین کرنا چاہیے. اور جہاں کے اوپر جو ہے عدالت جو ہے وہ یہ سمجھتی یہ ہے کہ یہ کام پالیسیز میٹر کا ہے یا ایسا میٹر ہے کہ جس کے اندر وہ انٹروینشن نہیں کرنی چاہیے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہی پرنسپل جو ہے ہماری ہائی کورٹس کو بھی کرنا چاہیے کہ ان میٹرز کے اندر ہائی کورٹ جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی ہیں کہ جو ان کا ڈومین ہی نہیں ہے, اور پھر بعد کے اندر جا کے ایک پرابلم جو ہے وہ عدالت کے لیے بھی آتی ہے اور وہ پرابلم جو ہے وہ پھر جو ہے ان ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی آتی ہے کہ جب آپ پرماننٹلی ایک چیک لگا دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جس کا ڈومین آپ کا نہیں ہے عدالت کا نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں پھر پرابلم کی طرف چلی جاتی ہیں. تو ایک مناسب فیصلہ ہے اور آئین کے مطابق ہے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایسا فیصلہ کر سکتی ہے. اچھا حافظ صاحب, آپ نے بہت تفصیلاً یہ ساری صورتحال بتائی. آپ جی این این کو وقت دے رہے تھے, آپ کے وقت کے لیے آپ کا شکریہ.